الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کمنٹ میں ایک کوسچن پوچھا گیا کہ کچھ درود پاک کے ایسے صیغے بتائیں کہ جن کو پڑھ کر روحانی ترقی شروع ہو جائے، جن کو پڑھنے سے روحانیت میں اضافہ ہو اور ہمارا روحانی سفر شروع ہو جائے، روحانی ترقی شروع ہو جائے۔ دیکھیں، ویسے تو ہر وہ صیغہ درود کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو نا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کے اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیت درود ہے نا، یہ مطلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس میں کسی خاص صیغے کی تخصیص نہیں کی گئی۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ پڑھو گے یہ تو تمہارا درود پاک شمار ہوگا، اگر یہ درود پاک پڑھو گے تو تمہارا درود پاک شمار نہیں ہوگا۔ در حقیقت ہر وہ صیغہ درود کے جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو درود پاک کی راہ ہے نا، یہ جو درود پاک کی راہ ہے، اس میں اصل چیز ہے رجوع قلب، کامل توجہ، خشوع خضوع، ادب و آداب اور حضور کی محبت۔ اصل چیز یہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتے۔ دیکھیں، آپ نے درود پاک پڑھا اور رجوع اللہ نہ ہوا تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہی قائم نہ ہوا تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کے دل کی دنیا ہی نہ بدلی تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کی دنیا ہی نہ سنوری تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور اس کی برکت سے آپ نیک اور نمازی نہ بنے تو کیا مزہ آیا؟ آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کو گناہوں سے نجات نصیب نہ ہوئی، گناہوں سے آپ نے کنارہ کشی اختیار نہ کی، آپ کی لائف میں پازیٹیو چینج نہ آئے تو کیا مزہ آیا؟ دیکھیں، آج نا ہم کوانٹٹی پر بڑا فوکس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حرص ہونی چاہیے، لیکن ساتھ کوالٹی پر بھی تو غور رکھنا چاہیے نا۔ دیکھیں، زیادہ تعداد میں آپ درود پاک پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن درست طریقے کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی تو ضروری ہے نا۔ کامل توجہ کے ساتھ بھی درود پاک پڑھنا تو ضروری ہے نا۔ درست مخارج کے ساتھ بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے نا۔ خشوع خضوع کے ساتھ بھی تو درود پاک پڑھنا ضروری ہے نا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر بھی درود پاک پڑھنا ضروری ہے نا۔ تو یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہیں، جب خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص ایسا ہے کہ وہ دن میں بالفرض 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن بے توجہی کے ساتھ پڑھتا ہے، بے دھیانی کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، بس جلدی زبان اس کی حرکت کر رہی ہے، درست طریقے کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، ادب و آداب کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، دل و دماغ کو جھکا کر وہ درود پاک نہیں پڑھ رہا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور کو ذہن میں رکھ کر درود پاک نہیں پڑھ رہا، حضور کی محبت میں ڈوب کر نہیں پڑھ رہا، بس زبان اس کی حرکت کر رہی ہے، کاؤنٹر تسبیح پر کلکنگ ہو رہی ہے، اور وہ بس یہی بات ہے کہ زیادہ پڑھا جائے، اگرچہ غلط پڑھا جائے کوئی بات نہیں ہے، بس جو ہے وہ درود پاک ہمارا زیادہ پڑھا جانا چاہیے۔ اکثر لوگ درود پاک پڑھتے ہوئے الفاظ چبا جاتے ہیں، بے توجہ کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ نہ پڑھنا۔ دیکھیں، وہ عبادت کی جو درست طریقے کے ساتھ کی جائے نا، جو ادب و آداب کے ساتھ کی جائے، مکمل اہتمام کے ساتھ کی جائے، تو اس عبادت کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے اور اس عبادت کی برکتیں بھی بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں، ایک شخص ہے 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن یہ چیزیں اپنے ذہن میں نہیں رکھتا، ادب و آداب، کامل توجہ، خشوع خضوع، حضور کی محبت نہیں ہے، بس پڑھی جا رہا ہے۔ اور ایک شخص ایسا ہے صرف 313 مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا پورے اہتمام کے ساتھ ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، کامل توجہ، خشوع خضوع، لوگ تو سر جھکاتے ہیں، وہ دل جھکا کر درود پاک پڑھتا ہے، حضور کی محبت میں ڈوب کر وہ درود پاک پڑھتا ہے، مکمل اہتمام کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ، اور سمجھے کہ حضور کی شان و عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بس سمجھے کہ وہ کامل توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ وہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو یہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے نا یہ بندہ، اس کا درود پاک اس بندے کو وہاں تک لے جائے گا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ زیادہ پڑھیں، اچھی بات ہے، حرص ہونا چاہیے، لیکن
یاد رہے کہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، مکمل ادب و اداب کے ساتھ اور حضور کی محبت میں درود پاک پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس میں ساتھ یہ بتا دو، اگر کوئی شخص ان چیزوں کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتا، ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے بھی درود پاک نہیں پڑھتا، اس کا درود پاک بھی قبول ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن جو خاص فیض جو درود پاک پڑھنے والوں کو حاصل ہوا، وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے جن کو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، جن پر خاص انعامات کی بارشیں نازل ہوئی، جن کو درود پاک کا بہت زیادہ فیض ملا، جن کو حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ، خصوصی قرب خاص نصیب ہوا، خصوصی نظر عنایت ان کو نصیب ہوئی اور حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو وہ خاص انعامات کی بارشیں اس شخص کو تو نصیب نہیں ہوگی نا کہ جو بے دہانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اگرچہ اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ جو درود پاک کی جو راہ ہے نا، اس میں اصل چیز ہی رجوع قلب ہے۔ آج بھی اگر ہم اس طریقے سے درود پاک پڑھیں گے نا، تو ہمیں وہ فیض حاصل ہوگا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ برکتیں حاصل ہوں گی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں یہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کی روحانیت ترقی کرے، تو روحانی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا، وہ ہے گناہوں کی نحوست۔ کیونکہ گناہ جو بندہ بکثرت کرتا ہے، جو بندہ بکثرت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کی روحانی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ گناہوں کا مرض اتنا برا مرض ہے، اتنی بڑی اس کی نحوست ہے کہ جو بندہ چاہتا ہو نا کہ اس کی روحانی ترقی ہو، گناہوں بھری زندگی چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے، اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دے، بالخصوص ایسے گناہ کے جن کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، ان کو بالکل فل سٹاپ لگا دے۔ کیونکہ جب یہ بندہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرے گا نا، پھر اسے ہی عبادت کی توفیق ملے گی۔ کیونکہ جو بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے، وہ عبادات کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور خشوع و خضوع سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، گناہوں سے جب بندہ کنارہ کشی اختیار کرے گا تو پھر اسے عبادت کی توفیق ملے گی۔ جب عبادت کی توفیق ملے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ اس کی روحانی ترقی شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ان کو ہی نصیب ہوتا ہے نا جو اوبیڈینٹ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کے 10 ملازم ہیں، اب سمجھے کہ 7-8 ایسے ہیں کہ وہ اس کی بات مانتے تو ہیں لیکن درست طریقے کے ساتھ نہیں مانتے، لیکن 2 ملازم یا 1 ملازم ایسا ہے کہ جیسے ہی ان کا سیٹ، ان کا مالک ان کو حکم دیتا ہے نا، وہ فوراً لبیک کہتے ہیں اور ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، ان کا جو سیٹ ہے ان ملازموں کا، وہ اس ملازم سے راضی ہوگا نا کہ جو فوراً حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور سیٹ کی خواہش بھی ہوگی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ انعام سے نوازوں، اس پر زیادہ میں کرم نوازی کروں، کیونکہ یہ میرا بڑا فرما بردار بندہ ہے، یہ میرا تابع فرمان بندہ ہے، اور جو بھی میں اس کو بات کرتا ہوں یہ میری بات کو فوراً مانتا ہے اور حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کی بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام بھی اس پر بہت کرم نوازی فرماتے ہیں کہ جو ان کی بات کو مانتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے فرامین کو پس سے پشت ڈال دیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دیں، گناہوں بھری زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو ہمیں کیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ ہمیں بالکل بھی سمجھیں کہ جو شخص گناہوں بھری زندگی کو اختیار کیے ہوئے اور اس کے باوجود چاہتا ہے کہ اس کی روحانی ترقی ہو جائے اور اس کی روحانیت پر باز کرنا شروع کر دے، تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز، آپ کو گناہوں کو ترک کرنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، اور پھر آپ جب درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ کو وہ برکتیں ملیں گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی عبادت کرنے بیٹھو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا میرے گناہ معاف فرما، غلطی ہو گئی، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ پھر آپ کوئی بھی عبادت کریں، آپ کی عبادت قبول بھی ہوگی، عبادت کرتے ہوئے آپ کو خوش و خضوع بھی نصیب ہوگا، پھر یہ وہ عبادت ہوگی کہ جو آپ کی روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ بنے گی، اور جو سمجھیں کہ جو چاہتا ہو نا کہ اس کا روحانی سفر شروع ہو جائے، جو رکا ہوا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، پہلے روحانیت بہت ترقی کرتی ہے، بڑے اچھے اچھے خواب آتے ہیں، بڑا کچھ نظر آتا ہے، لیکن پھر جب گناہ شروع کرتے ہیں تو پھر عبادات سے محروم کر دیے جاتے ہیں، عبادات کے خشوع و خضوع سے محروم کر دیے جاتے ہیں، پھر سمجھیں کہ ان کی تنزلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے روحانیت پرواز کرے اور آپ نیک بن جائیں، تو نیک وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دیتا ہے، گناہوں بری زندگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور کیا فائدہ ایسے گناہوں بری زندگی کا؟ اگر تصور کریں نا کہ گناہ کرتے کرتے یوں ہی قبر میں ہم اتر گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کروڑواں حصہ بھی کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ بس یہ مصمم ارادہ کر لیں کہ میں نے نیک بننا ہے، نیک بننا ہے، نیک بننا ہے، اور نیک تب بنیں گے کہ جب آپ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو اس ویڈیو سے کتنا فائدہ ہوا ہے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔